محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا سے۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بھول پڑ گیا کہ بنت نبی پوچھ کر گئی، واقع کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی۔ 18ویں برس نے آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے۔ سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولے نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے۔ یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگا، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ان کو صبر دے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہا تم پہ میں نثار، اب وہ کھلانے والی کہا تم پہ میں نثار، پیارو تمہاری پالنے والی گزار گئی، کھاؤ کہ کس کے ہاتھ سے اماں تم مر گئی، کھاؤ کہ کس کے ہاتھ سے اماں تم مر گئی۔ پھر تو علی کے گھر میں قیامت برپا ہوئی، تازہ بلا میں آل نبی مبتلا ہوئی، ماتم پہ ماتم اور عزا پر عزا ہوئی، بھول تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، بھول تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، سب رو رہے تھے بنت رسول قدیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، شیر خدا تھے مضطر و مغموم ایک طرح، سر پیٹتی تھی زینب کلثوم ایک طرح، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرح، بسم انتخاب پر شہ مظلوم ایک طرح، بسم انتخاب پر شہ مظلوم ایک طرح، حیدر قریب آئے تو اے خط نظار پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، لکھا تھا کہ آخری مجرا قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ زور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیت نہ فراموش کے جیو،
غسل دیجیو دویم یہ ہے کہ سب کو جنازہ اٹھائیو مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو یا تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو کتنی جگہ نشان لہر کا بنائیو کتنی جگہ نشان لہر کا بنائیو سویم یہ کہ پاس یتیموں کا کھیجیو شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو حسب وصیت آپ نے غسل و کفن دیا ناگاہ بارگاہ میں شور گل ہوا رخصت کرو کہ جاتی ہے مر کی دلربا سبتین نے لپٹ کے کہا وا مصیبتا سبتین نے لپٹ کے کہا وا مصیبتا کس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر ہمیں چھوڑ کر چلی اماں جان کس میں ہمیں چھوڑ کر چلی نانا کا ذکر رو کے پھر اقبال کرتی جا ماتم رسول کا بدل زار کرتی جا پھر تعزیات سید ابرار کرتی جا چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتی جا چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتی جا یہ سنتے ہی دکھا دیے رتبے رسول کے نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول کے نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول کے بچوں سے یوں لپٹ گئی ہے مرد کی دلربا جیسے بہن سے لاشائے مظلوم کربلا ناگاہ ندائے آئی کہ شاہ لافتہ حشر آئے گا چھڑاؤ انہیں بہر کبریا حشر آئے گا چھڑاؤ انہیں بہر کبریا بچوں سے اپنے بنتے پیغمبر جدا ہوئے اور زینب اپنے بھائی سے کیوں کر جدا ہوئے اور زینب اپنے بھائی سے کیوں کر جدا ہوئے بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئے پیغمبر اسلام کو ان کی لخت جگر پارائے جگر جسے رسول اللہ نے کہا بیزت منی اس کی شہادت کہ چند اشعار میں پیش کرتا ہوں کلام میر تکلم میر پاکستان کا ہے چند اشعار مسائل کو پیش کرتا ہوں اس سے پہلے امام زمانہ کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں ایک مطلع اور ایک شعر کی صلوات پڑھیں مدت سے شوق دید میں دل بے قرار ہے مدت سے شوق دید میں دل بے قرار ہے اب زندگی خدا کی قسم مجھ پہ بار ہے آجا ترس رہی ہے نگاہ
निगाहें तेरे लिए ऐ अस्करी के लाल तेरा इंतजार है ऐ अस्करी के लाल। अज़मत शहज़ादे पर बुलंद तरीन सलावत। चंद अशआर बीबी के हवाले से। कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली, कब्र ज़हरा बना रहे कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली, कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। और क्यों कमर झुक गई है मौला की, क्यों कमर झुक गई है क्यों कमर झुक गई है मौला की, किसकी मैयत उठा रहे हैं अली, किसकी मैयत उठा रहे हैं अली। और सामना हो गया है कुनफुज़ से, सामना हो गया है कुनफुज़ से, सब्र को आज़मा रहे हैं अली, सब्र को आज़मा रहे हैं अली। और वक्त तिलकीन ज़ख्मी शानों को, वक्त तिलकीन ज़ख्मी शानों को, वक्त तिलकीन ज़ख्मी शानों को, धीरे धीरे हिला रहे हैं अली, धीरे धीरे हिला रहे हैं अली। और देते जाते हैं गुस्ल बीबी को, देते जाते हैं गुस्ल बीबी को, देते जाते हैं भी गुस्ल बीबी को, हिचकियां लेते जा रहे हैं अली, हिचकियां लेते जा रहे
بطول کے غم میں اے تکلم بطول کے غم میں اے تکلم بطول کے غم میں اے تکلم بطول کے غم میں اب بھی آنسو بہا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانام سیدنا و نبینا و شفیعنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اعداء اللہ لعنتا جاریتا باقیتا ساریتا لازمتا واجبتا ابدیتا ازلیتا نامیتا متوالیتا متراکمتا متواصلتا من اول الدنیا الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فاطمۃ ان اللہ لا یغضب لغضبک ولا یرضى لرضاک صلوات پڑھیں محمد مولانا صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں وہاں آرام سے آئیں بھائی میرے چھوٹے بھائی تھوڑا سامنے رہے نا آپ لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں جو چلا رہے ہیں باقی تھوڑا ادھر کو جائیں سامنے آ جائیں دھوپ تو یہیں تک آ جائے گی آپ کو ایک سال اپنا محمد علیہ عزیزان گرامی قدر اور عزیزان سیدہ نساء العالمین رسول گرامی اسلام کی جس حدیث شریف کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سوائق محرقہ میں ہے ابن حجر مکی نے اسے لکھا ہے حافظ ابو الفضل مغازلی نے مناقب امیر المومنین میں لکھا ہے ینابع المودت میں شیخ سلیمان قندوزی نے اس حدیث کو لکھا ہے اور بہت سے علماء اہل سنت نے لکھا ہے نام گنوانا مقصد نہیں ہے یعنی علماء اہل سنت کے معتبر علماء کے نزدیک کتب میں یہ حدیث موجود ہے کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا فاطمۃ ان اللہ لا یغضب لغضبک اے فاطمہ بتحقیق اللہ تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے وَلَا يَرْضَى لِرْضَاكَ
اور تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے، تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، اور فاطمہ جب تو راضی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، چونکہ مدرسے میں پڑھے ہوئے آدمی ہیں لہذا وہی بات آپ کو سنائیں گے جو مدرسے میں پڑھی ہے۔ اس میں دو حرف تاکید ہیں، ایک انا ہے اور ایک لام ہے۔ تاکید جو ہوتا ہے، حرف تاکید پڑھایا جاتا ہے عربی گرامر میں، مضمون جملہ کی تکرار کا فائدہ دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ نہیں پہنچا ہوگا میرے چھوٹے بھائیوں تک یہ بات۔ جو جملے کا بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے، جملے کے بیسک کانسیپٹ کو ریپیٹ کرتا ہے حرف تاکید۔ مثلا ہم کہیں زید عالم، زید عالم ہے، تو اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ زید کا عالم ہونا، علم زید کہ زید عالم ہے، یہ اس کا بیسک کانسیپٹ ہے، یہ خبر ہے اس میں۔ آپ اس پہ ایک حرف تاکید لائیے، اِنَّا زَيْدًا عَالِمٌ۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا زید عالم ہے، زید عالم ہے۔ تکرار ہوئی کہ نہیں؟ ریپیٹیشن ہوا کہ نہیں؟ تاکید ہوئی۔ ایک حرف تاکید اور بڑھا دیجیے، اِنَّا زَيْدًا لَعَالِمٌ، زید عالم ہے، عالم ہے، عالم ہے۔ یہ ہے حرف تاکید کا فائدہ۔ عزیزان گرامی، اللہ کا رسول دو دو حرف تاکید لا رہا ہے۔ یا فاطمہ ان اللہ لا یغضب لغضبک، اے فاطمہ اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ فاطمہ جس سے تو راضی ہو جائے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ اتنی تاکید کیوں فرما رہا ہے اللہ کا رسول؟ عزیزان گرامی دیکھیے، جب کوئی چیز بہت زیادہ اہم ہو اسے اپنانے کے لیے تاکید کی جاتی ہے، جب کوئی چیز بہت زیادہ خطرناک ہو اس سے ڈرانے اور بچانے کے لیے تاکید کی جاتی ہے۔ چونکہ غضب فاطمہ بہت خطرناک شے ہے، اس لیے اللہ کا نبی دو دو تاکیدیں لایا، دشمنی فاطمہ سے بچ، دشمنی فاطمہ سے بچ، دشمنی فاطمہ سے بچ، اس لیے کہ فاطمہ ناراض ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ فاطمہ ناراض ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی کیا ہوتا ہے فاطمہ کے ناراض ہونے سے؟ کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہوا کرے اللہ ناراض، بھائی ہوا کرے اللہ ناراض، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو جائے اللہ ناراض۔ ناراض کا فرق سمجھتے ہیں آپ؟ ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کے گھر آؤں اور آپ مجھ سے ناراض ہو، آپ کی مرضی نہ ہو، آپ کی رضا نہ ہو، اور میں آپ کے گھر میں رک جاؤں تو وہاں میں نماز پڑھوں تو حرام، تلاوت کروں تو حرام، روزہ رکھوں تو حرام، تہجد گزار بنوں تو حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکان کا مالک ناراض ہو گیا۔ کیونکہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، لہذا دشمن فاطمہ کچھ بھی کرتا رہے ثواب نہیں مل سکتا، عذاب ملے گا۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، چونکہ دشمن فاطمہ ہے، نام گناہگاروں میں لکھا جا رہا ہے، حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، چونکہ دشمن فاطمہ ہے، جتنا طواف کرتا جاتا ہے اتنا گناہوں کے دلدل میں اترتا جاتا ہے۔ چلو اپنے محمد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے، تیرے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی حدیث مطلق ہے،
ایبسلیوٹ ہے ایک دم، کوئی قید نہیں ہے، مقید نہیں ہے، مشروط نہیں ہے، موقت نہیں ہے۔ حدیث نہ موقت ہے، نہ مقید ہے، نہ مشروط ہے، نہ کنڈیشنل ہے، مطلق حدیث۔ فاطمہ اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ مطلق کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی فاطمہ کو زندگی میں ناراض کرے یا حیات ظاہری کے بعد ناراض کرے، فاطمہ کو قلم سے ناراض کرے یا تقریر سے ناراض کرے، فاطمہ کو تابعی ناراض کرے یا صحابی ناراض کرے، فاطمہ کو مولوی ناراض کرے یا مجتہد ناراض کرے، فاطمہ کو مکی ناراض کرے یا مدنی ناراض کرے، فاطمہ کو دور رہنے والا ناراض کرے یا 24 گھنٹے کا ساتھی ناراض کرے۔ جو فاطمہ کو ناراض کرے اللہ ناراض، جو فاطمہ کو راضی کرے اللہ راضی۔ تو مجھے کہنے دیجئے رضا الہی کا سینٹرل پوائنٹ ہے فاطمہ کی ذات، جس سے فاطمہ راضی اللہ راضی، فاطمہ ناراض اللہ ناراض۔ تو بھائیو آج کے بعد رضی اللہ عنہ کتابوں میں نہ ڈھونڈنا، یہ دیکھنا فاطمہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ اللہ کا محمد وآل محمد۔ فاطمہ راضی ہے، یہ فاطمہ ناراض ہے۔ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی۔ عزیزان گرامی، عجب رتبہ ہے شہزادی سلام اللہ علیہ، جس سے بی بی راضی اس سے اللہ راضی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ کسی سے راضی ہو اور اللہ اس لیے راضی ہو جائے کہ فلاں ذات راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر فاطمہ راضی ہے بے ابی و امی تو ویسے قرنی چاہے ایک لمحے کے لیے در رسول پہ آئے رضی اللہ، اور اگر فاطمہ ناراض ہے تو پھر چاہے ساری زندگی ساتھ رہے اور بعد میں بھی پہلو دبا لے، اللہ راضی نہیں ہے۔ اگر فاطمہ راضی ہے تو چاہے حبش کی رہنے والی کنیز ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اگر فاطمہ ناراض ہے تو چاہے ساری زندگی نبی کے گھر میں رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی زوجک اللہ فاطمہ وجعل الارض کلہا فی صداقہا الا من مشا علی الارض بدون رضاہا مشا حراما۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ نے فاطمہ کی شادی آپ سے کی اور پوری زمین کو فاطمہ کا مہر بنایا، پوری زمین کو فاطمہ کا مہر۔ جتنی دیر پڑھیں گے شہزادی کا حال پڑھیں گے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی، بتوجہ رکھیں آپ حضرات۔ پوری زمین کو فاطمہ کا مہر بنایا، میں نے نہیں کی، اللہ نے فاطمہ کی شادی آپ سے کی اور پوری زمین کو فاطمہ کا مہر بنایا۔ الا من مشا علیہا، اے علی آگاہ ہو جاؤ، جو فاطمہ کی دشمنی دل میں رکھ کے زمین پہ چلے مشا حرامان، وہ حرام رفتار سے چلا، وہ حرام رفتار سے چلا، جو فاطمہ کا بغض دل میں رکھ
کوئی بھی قدم اٹھائے، چھوٹا قدم اٹھائے یا بڑا قدم اٹھائے، مولوی قدم اٹھائے یا مفتی قدم اٹھائے، قدم اٹھا کے تخت پہ آؤ یا قدم اٹھا کے خلافت پہ جاؤ، اگر فاطمہ ناراض ہے تو حرام رفتار سے چلا، قدم اٹھانے والا حرام چل رہا ہے، قدم اٹھا کے مسجد نبوی میں جاؤ یا مکہ معظمہ میں جاؤ، یہ زمین بھی فاطمہ کی ہے، وہ زمین بھی فاطمہ کی ہے، حرام چل رہا ہے تو سوچو دشمن فاطمہ نہ مسجد جا سکتا ہے، نہ کعبہ، نہ نماز قبول، نہ روزہ، اب قیامت میں حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب جہنم میں ڈال دیا۔ اب حساب کی گنجائش نہیں ہے، فاطمہ ناراض ہے۔ عزیزان گرامی، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ یا علی، اللہ نے فاطمہ کی شادی آپ سے کی۔ دیکھیے وہ اس سے نہیں پڑھنے چونکہ شہادت کی مجلس سے موضوع بھی نہیں، مگر چونکہ حدیث پڑھی ہے تو ایک جملہ تشریح میں کہہ دوں، یعنی اللہ نے فاطمہ کی شادی آپ سے کی، فاطمہ کو آپ کی زوجہ بنایا۔ ایمانداری سے بتائیے شادی کا اختیار کسے؟ باپ کو ہوتا ہے نا، مگر دنیا کا اکیلا باپ ہے محمد۔ جب بھی کوئی رشتہ لے کے آئے تھے آسمان اسلام کے شمس و قمر، رشتہ لے کے آئے تھے، کیا فرمایا؟ فاطمہ کی شادی کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہی فرمایا جب بھی کوئی رشتہ آیا کہ فاطمہ کی شادی کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی بات سننے کو ہم نے سن لی مگر کانوں کو عجیب لگ رہی ہے، بھلا آپ کو کیسے اختیار نہ ہوگا؟ ہر بیٹی کو، ہر باپ کو اپنی بیٹی کی شادی کا اختیار ہے اور آپ کو اختیار نہیں ہوگا؟ آپ کو تو پوری امت کا اختیار ہے، سینکڑوں نکاح آپ نے پڑھے، آپ نے جویبر کو نہیں بھیجا جب فلاں جگہ شادی، اس جگہ جا کے شادی کرو، یعنی اس کی بیٹی، اختیار آپ کو، ہر جگہ آپ کو اختیار ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کو تو چاند کو تو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے، آپ کو تو سنگریزوں کو تسبیح پڑھانے کا اختیار ہے، آپ کو تو شجر چلانے کا اختیار ہے، آپ کو تو معجزات دکھانے کا اختیار ہے، اور وہ اختیار جو ہر باپ کو ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کو تو امت کے 73 فرقوں کا اختیار ہے، جس کی شادی جس سے چاہے کر دے۔ آپ تو مسلمانوں کے نکاح مسجد نبوی میں پڑھتے رہے ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کر دیجئے، جب سب مسلمانوں کے کرتے ہیں کہا تم نہیں جانتے؟ بھائی اگر یہ دیکھ میری بیٹی کیسی ہے، اگر یہ عام مسلمان بیٹی ہوتی میں اسے کسی مسلمان سے بیاہ دیتا۔ فاطمہ عام مسلمان نہیں ہے، فاطمہ معصومہ ہے، میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا، معصوم اللہ بناتا ہے، نکاح بھی اللہ ہی کرے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لہذا یہ اختیار ہمیں نہیں ہے، یہ اختیار مجھے، فاطمہ معصومہ ہے، لہذا اس کی شادی کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، بھائی کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جو فاطمہ کی دشمنی دل میں رکھ کے زمین پہ چلا، مشا حرامن، حرام رفتار سے چلا۔ فاطمہ کی رضا کس کی رضا؟ اللہ کی رضا۔ فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب۔ سوائی کے محرقہ میں بھی ہے، تعجب تو یہی ہے کہ سوائی کے محرقہ میں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ بہتر جانتے ہیں تو کیا ہے؟
فاطمہ کی دشمنی جو زمین پہ دشمنی دل میں رکھ کے زمین پہ چلا، مشا حرامن، حرام رفتار سے چلا۔ عزیزو، آپ کا ایک بچہ ہے جو میں نے ایک فقرہ بھی کہا کہ بغیر حساب دشمن فاطمہ جہنم جائے گا بغیر حساب، جو فقرہ کہا ایسے نہیں کہا۔ آپ کا بیٹا ہے، وہ 2 نمبر سے فیل ہو گیا، پیرنٹس میٹنگ میں پہنچے اسکول میں، نامی گرامی اسکول تھا، بھائی بچے کو پاس کر دو۔ اسکول والوں نے منع کر دیا، ایم پی ایم ایل اے کی سفارشیں آنے لگی بچے کو پاس کر دو، وہ کہا دیکھیں گے اگر گنجائش بنی کاپی ری چیک ہوگی۔ کاپی لا کے رکھی گئی، جو دوبارہ چیک ہوئی تو کاپی میں کچھ لکھا ہی نہیں تھا، بلکہ ہر پیج پہ لکھا ہوا تھا اس اسکول کے جتنے مالک ہیں، جتنے ٹیچر ہیں، سب میرے دشمن ہیں، میں سب کا دشمن ہوں۔ اب بتائیے ماں باپ پاس کروا پائیں گے؟ منہ ہی نہیں رہے گا جب نامہ اعمال میں دشمن فاطمہ لکھ دیا گیا۔ نماز پڑھی تو حرام، روزہ رکھا تو حرام، دولت کمائی تو حرام، غنی بنے تو حرام، زمین فاطمہ سے کما کے غنی بنے ہو، فاطمہ کو راضی کرو گے تو جنت ملے۔ دولت کما کے چلے ہو، جب تک زہرا کو راضی نہ کر لو گے ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ زہرا کو کیا خدا نے دیے رتبہ جلیل، جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل۔ کیا زہرا کا مقابلہ ہوگا خون کا کے سامنے، جس کی کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا علی اوتیتا ثلاثا لم یؤتاہن احد ولا انا، سحرا مثلی و اوتیتا زوجتا صدیقتا مثل ابنتی فاطمہ ولم اوتا مثلها و اوتیت الحسن والحسین من سربکا ولم اوتا مثلہما من سربی ولیکنکم منی وانا منکم۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سنیے گا عزیزان گرامی، یا علی اللہ نے تجھے 3 فضیلتیں ایسی دے دی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی، نہ کسی پیغمبر کو ملی، نہ کسی امام کو ملی۔ 3 فضیلتیں اللہ نے تمہیں ایسی دے دی۔ اصحاب حیرت زدہ ہیں، نبی نے حیرت اور بڑھائی، ولا انا، ارے اوروں کو کیا ملتی، یعنی وہ فضیلتیں تو مجھے بھی نہیں ملی۔ جب لوگ حیرت زدہ ہوئے، نبی نے فضا کو تھوڑا صاف کیا، کا سحرم مثلی، یعنی پہلی فضیلت یہ ہے کہ جیسا سسر میں تمہیں ملا ایسا مجھے نہیں ملا۔ سسر میں تمہیں ملا ایسا مجھے نہیں ملا۔ کہاں کہہ رہے ہیں نبی، یعنی جیسا سسر میں تمہیں ملا ایسا کسی کو نہیں ملا۔ ایسا سسر دنیا میں کسی کو نہیں ملا، علی جیسا تم کو ملا، بہت دور لے جاؤں گا آپ کو، ایسا کسی کو نہیں ملا۔ کہاں کہہ رہے ہیں، حسین پور میں، منگلور میں، لکھنوتی میں، سہارنپور میں، کہاں کہہ رہے ہیں، مدینے میں بال کی کھاد نکالنے والا بنما بیٹھا ہے۔ کسی کو کہنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں علی جیسا سسر کسی کو نہیں ملا؟ علی کے تو آپ کی ایک بیٹی بھی آئی ہے، سنگل سسر ہو، فلاں سے تو آپ کی 2 بیٹیاں بھی آئی ہیں، اس کے تو آپ ڈبل ہو۔ کسی کا کچھ نہ کہنا نبی کا فرمانا دلیل ہے محمد کے فاطمہ کے
ایسا تو کسی کو نہیں ملا. وَأُوتِيتَ پہلی فضیلت. دوسری فضیلت کیا ہے؟ وَأُوتِيتَ زَوْجَةً صِدِّيقَةً مِثْلَ ابنتی فاطمہ وَلَمْ يُؤْتَ مِثْلَهَا. یا علی میری بیٹی فاطمہ جو صدیقہ ہے وہ اللہ نے بحیثیت زوجہ کے آپ کو عنایت فرمائی. وَلَمْ يُؤْتَ مِثْلَهَا. یا علی ایسی صدیقہ زوجہ مجھے نہیں ملی جیسی آپ کو ملی. یہ دوسری فضیلت ہے علی آپ کی. علی کی فضیلت ہے. یا علی آپ کو فاطمہ ملی یہ آپ کی فضیلت ہے. یہ آپ کی فضیلت ہے. فاطمہ صدیقہ نبی نے کہا جیسی سچی زوجہ جیسی سچی اور صدیقہ زوجہ آپ کو ملی ایسی کسی کو نہیں ملی. صدق کسے کہتے ہیں؟ فتح الباری میں ڈیفینیشن ہے. صدق کی تعریف اس کی جو پریبھاشا ہے صدق کی تعریف ہے ڈیفینیشن ہے فتح الباری فی شرح صحیح بخاری. ابن حجر عسقلانی انہوں نے صدق کی تعریف لکھی. صدق کسے کہتے ہیں؟ ہوا مطابقت القول بالقلب. صدق کے معنی یہ ہیں کہ زبان و دل ایک ہو جائے. جس کا زبان و دل ایک ہے وہ ہے سچا وہ ہے صدیق. اور جس کا زبان و دل ایک نہ ہو وہ صدیق یا صدیقہ نہیں ہے. کچھ بھی ہو وہ کیا ہے اس سے مطلب نہیں ہے لیکن صدیق نہیں ہے. زبان و دل جس کا ایک ہو وہ صدیق یا صدیقہ ہوگا سچا ہوگا. اب یہاں رکیے ایک لمحے کے لیے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کو. یہ معاملہ یاد رکھیے صدق کا. نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ صدیقہ ہے سچی ہے اس کا زبان و دل ایک ہے. نبی سے مدینے میں ایک یہودی نے نبی نے ایک یہودی سے قرضہ لیا. پیسے لیے کچھ تیاری کے لیے ایک مہم کی. ایک عرصہ گزر گیا وقت آ گیا نبی نے اسے لوٹا دیے. پھر ایک عرصہ گزر گیا. اس کے بعد نبی ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں. پیچھے مجمع بھرا ہوا ہے اصحاب کا. نبی نماز پڑھا رہے ہیں. وہ یہودی آ گیا اور مسجد میں آ کے اس نے آواز دی محمد جو پیسہ آپ نے ہم سے لیا تھا وہ لوٹائیے. نبی نے فرمایا ہم تو تیرے پیسے لوٹا چکے تیرا قرضہ واپس کر چکے. فطلب البینہ اس نے کہا گواہ لاؤ گواہ لاؤ. کہاں سے لوٹایا ہے؟ آغا زیر زبر پتہ نہیں بہت دن ہو گئے مدرسہ چھوڑے ہوئے. فطلب البینہ اعراب لگاتے رہیے. کیا ہے؟ بینہ طلب کیا گواہ لاؤ. آیا کھڑا ہو گیا. نبی پلٹے نمازیوں کو دیکھا صاحب کو. میں یشہد لی تم میں کون ہے جو میری گواہی دے کہ میں نے اس کا پیسہ واپس کر دیا. پن ڈراپ سائلنس. کوئی نہیں بول رہا ہے. حضرت خزیمہ کھڑے ہوئے. خزیمہ نے کہا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس کا پیسہ لوٹا دیا. نبی نے کہا خزیمہ تم نے تو نہیں دیکھا لوٹاتے ہوئے پھر کیسے کہہ رہے ہو لوٹا دیا؟ رسول اللہ دیکھا ہی کیا ہے؟ آپ نے کہا جنت ہے نہیں دیکھی مان لی. آپ نے کہا کوثر ہے نہیں دیکھا مان لیا. آپ نے کہا طوبہ ہے نہیں دیکھا مان لیا. بغیر دیکھے وہاں کی ماننا یہ تو یہاں ہوا ہے. نبی نے فرمایا اے بھائی میرے صحابیوں ایک بات سنو. چونکہ خزیمہ نے مجھے سچا کہا ہے مجھے صدیق کہا ہے لہذا آج سے خزیمہ جس مقدمے میں گواہی دے اس سے دوسرا گواہ مانگنا حرام ہے. تو جو محمد کو سچا کہے جب اس سے گواہ مانگنا حرام ہے. فاطمہ کو تو محمد نے سچا
فاطمہ سلام اللہ علیہا عجب ذات ہے. فاطمہ صدیقہ ہیں, فاطمہ سچی ہے. دربار میں کھڑی ہو کے فاطمہ کہے میں سچی ہوں, فاطمہ سچی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں فاطمہ سچی ہے. عزیزان گرامی, بہت گواہ مل جاتے, اس مدینے میں ایسا نہیں کہ نہ ملتے. فاطمہ لائی نہیں, ایسا نہیں سلمان گواہی نہ دیتے. ایسا نہیں ہے کہ ابو ذر گواہی نہ دیتے. مگر گواہی میں کون لایا, کسے لائی؟ علی کو لائی, حسن کو لائی, حسین کو لائی. کون سے گواہ ہیں؟ یہ گواہ مباہلے والے گواہ ہیں, جنہوں نے رسالت کی گواہی دی ہے, اللہ کی توحید کی گواہی دی ہے. انہیں گواہی کو لائی, سلمان و ابو ذر کو نہیں لائی. اگر اوروں کو لاتی کہ تیرے مسلمان تھا جھٹلا دیا, کیا پریشانی کی بات ہے؟ علی و حسن حسین کو لائی. اگر انہیں جھٹلاؤ گے پہلے رسالت کو جھٹلانا پڑے گا, اللہ کی توحید کو جھٹلانا پڑے گا. اتنی بڑی سچی ہے کہ مریم بھی ایسی صدیقہ نہیں ہے. صدیقہ ہے مریم, مگر فاطمہ جیسی نہیں. فاطمہ بہت بڑی صدیقہ ہے. آپ نے تو قرآن روزانہ تلاوت کرتے ہیں یقیناً. کیا فرمایا قرآن میں اللہ نے کہ جب اللہ نے بیٹا دیا بغیر شادی کے, مریم کی شادی نہیں, بغیر شادی کے بیٹا دیا اللہ نے, تو قوم آئی, اخت ہارون نہ تیرا باپ ایسا نہ ماں ایسی, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جھولے کی طرف اشارہ کیا کہ بچے ہی سے پوچھو کہاں سے آیا. اسے کہتے ہیں ایمان. جھولے کی طرف اشارہ کیا. عزیزو بچہ بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے, مجھے کتاب دے کے بھیجا گیا ہے, 40 سال بعد نہیں دی جائے گی. جعلنی نبیّا ماضی ہے, مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے, 40 سال بعد نہیں بنایا جائے گا. قوم سمجھدار تھی, پلٹ گئی کہ نبی کی ماں غلط کیریکٹر والی برکردار نہیں ہو سکتی. پلٹ گئی قوم. مگر یہ بتائیے اگر عیسیٰ نہ بولتے تو عصمت مریم خطرے میں تھی یا نہیں تھی؟ بھائیو بھائی پچھلے والوں مجلس میں شریک رہنا, ثواب میں نہیں, سماعت میں. ثواب میں تو انشاءاللہ سب شریک ہیں, ثواب میں تو وہ بھی ہیں جو گھر بیٹھے سن رہے ہیں. کیا کہا؟ اگر عیسیٰ نہ بولتے عصمت مریم بھائیو خطرے میں تھی یا نہیں تھی؟ عیسیٰ بولے تو بات کلیئر ہو گئی. صداقت مریم بچ گئی کہ نہیں بچ گئی؟ بچی. کب بچی؟ عیسیٰ کے بولنے سے بچی. تو مجھے کہنے دیجئے مریم وہ صدیقہ ہے جس کی صداقت عیسیٰ کے بولنے میں ٹکی ہوئی ہے کہ یہ بولے گا تو صداقت بچے گی. اور فاطمہ کیسی صدیقہ ہے, مباہلے میں گئی, کچھ بولی نہیں بولی, خاموشی سے گئی اور واپس پلٹ آئی. یعنی وہ مریم ہے جسے عیسیٰ بول کے بچائے, یہ فاطمہ ہے جو خاموش بھی رہے, رسالت بھی بچا لے, اللہ کی توحید بھی بچا لے. اچھا اب آپ سے ایک کوشچن کروں, ہر بچہ میرا یہ سوال سنے, شیعہ سمجھ کے نہ سننا. مسلمان ایک عام امتی کی حیثیت سے میرا کوشچن, اس کا جواب دو. عیسیٰ نے گواہی دی, قرآن نے گواہی کو کوڈ کیا, آپ کا ایمان اس گواہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل چھوٹے سے بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ کم سن ہیں یا نہیں ہیں؟
بچہ ماں کی گواہی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ قرآن اس گواہی کو نقل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ مسلمانوں کا ایمان اس گواہی میں ہے یا نہیں ہے نا؟ تو پھر مجھے کہنے دیجیے، اگر مریم کے مقدمے میں ایک بیٹے کی گواہی کافی ہو سکتی ہے تو فاطمہ کے مقدمے میں دو بیٹوں کی گواہی کافی کیوں نہ ہوگی؟ ہے کسی مسلمان میں یہ حق؟ کسی کو یہ حق ہے جو کہتے ماں کے حق میں بچوں کی گواہی نہیں مانیں گے؟ عزیزان گرامی، فاطمہ ایسی صدیقہ کہ مریم بھی ایسی نہیں۔ خصائص فاطمیہ میں ہے، خلیفہ کے دربار میں بات پڑی کہ مریم بہتر ہے یا فاطمہ؟ مریم افضل ہے یا فاطمہ؟ علماء نے کہا کل جا کے قرآن کو ڈھونڈیں گے، چھان بین کر کے بتائیں گے کہ مریم بہتر ہے یا فاطمہ بہتر ہے۔ وہ گئے، پلٹ کے آئے، کہ خلیفہ پوری رات ہم نے قرآن میں غور و خوض کیا اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ مریم فاطمہ سے بہتر ہے اور استغفر اللہ فاطمہ کمتر ہے، مریم بہتر ہے۔ اس نے کہا تم نے کیا غور و خوض کیا، کیسے سمجھے؟ کہ مریم کے نام کا سورہ قرآن میں ہے، سورہ مریم قرآن میں ہے، فاطمہ کے لیے کوئی سورہ قرآن میں نہیں ہے۔ مریم کی طہارت کا اعلان، طہرہ کے کہا گیا، مریم کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہے، فاطمہ کی طہارت کا اعلان قرآن میں نہیں ہے۔ لہذا دو دلیلیں ہیں کہ مریم بہتر ہے، استغفر اللہ فاطمہ کمتر ہے۔ بھائیان گرامی، وہاں کوئی آپ کے جیسا بھی بیٹھا ہوگا جسے سن کے برداشت نہ ہوا، اس نے کہا خلیفہ تیرے دسترخوان پہ بننے والے بدعقیدہ علماء اب اتنے بدعقیدہ ہوئے کہ فاطمہ کو کمتر کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہ میرا عقیدہ یہ ہے فاطمہ مریم میں تو بہت فرق ہے۔ کہ کتنا فرق ہے؟ کہ جتنا آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ کہ تجھے دلیل دینی پڑے گی، کہ دلیل سن۔ یہ کہتے ہیں کہ مریم کے لیے سورہ ہے، فاطمہ کے لیے نہیں۔ مریم کے لیے ایک سورہ ہے، سورہ مریم، فاطمہ کے لیے دو سورے ہیں۔ جب پیدا ہوئی تو سورہ کوثر اترا، جب روٹیاں دی تو سورہ طہر اترا۔ یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کی طہارت کا اعلان نہیں، مریم کا ہے۔ مریم کی طہارت کا اعلان ایک دفعہ ہوا طہارہ کے، فاطمہ کا آیت میں ڈبل اعلان، یطہرکم تطہیرا۔ اور مریم فاطمہ میں تو بہت فرق ہے۔ مریم کے لیے آسمان سے کھانا آیا ہے، مریم کا کھانا آسمان پہ گیا نہیں ہے۔ فاطمہ کے لیے کھانا آیا بھی ہے، فاطمہ کی روٹیاں جنت میں گئی بھی ہے۔ ارے مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے سارے بیٹے معصوم ہیں۔ مریم کا کوئی بیٹا شہید نہیں ہے، فاطمہ کے سب بیٹے شہید ہیں۔ مریم وہ ہے جب ولادت کا وقت آیا تو قبلے سے نکال دی گئی، فاطمہ وہ ہے جس کا شوہر پیدا ہی کعبے کے اندر ہوا ہے۔ اب جوش محبت میں دلیلیں دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور پھر ایک تاریخی فقرہ کا خلیفہ جھگڑا نہ کرے، جھگڑا نہ کر، ایک وقت آئے گا کلیئر ہو جائے گا کہ مریم بہتر ہے یا فاطمہ بہتر ہے۔ کا کب فیصلہ ہوگا؟ کا ایک ٹائم آئے گا، یہ فیصلہ ہو جائے گا جب مریم کا بیٹا آسمان سے اترے گا، فاطمہ کا بیٹا بھی پردہ نعمت سے آئے گا، تو پتہ چلے گا کون بہتر ہے۔ مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا۔
فقہ اکبر میں فقرہ ہے، موضوع پہ تو نہیں مگر بات آگے تو کہہ دوں، میرا دل چاہ رہا ہے۔ مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، فاطمہ کا بیٹا نماز، عیسیٰ بھی آئیں گے، میرا امام بھی آئے گا۔ ایک مرتبہ تکلفاً امام فرمائیں گے تقدم یا ابن مریم، تقدم یا ابن مریم، مریم کے بیٹے آگے بڑھو، مریم کے بیٹے نماز پڑھاؤ۔ پتہ ہے پلٹ کے کیا کہیں گے عیسیٰ؟ کیف اقدمو وکیف اقدمو وانت ابن بنت رسول اللہ، ارے میں آگے کیسے بڑھوں، میں مریم کا بیٹا، آپ بنت رسول کے بیٹے۔ اچھا یہ بتائیے بھائی عیسیٰ کون ہے؟ نبی ہے کہ نہیں؟ پیغمبر ہے کہ نہیں؟ اولو العزم رسول ہے کہ نہیں؟ صاحب شریعت ہے کہ نہیں؟ صاحب کتاب ہے کہ نہیں؟ عرش نشین ہے کہ نہیں؟ مگر کہو عیسیٰ سے کہ میرے 12ویں کو نماز پڑھا سکتا ہے؟ فکر اگر نہ پہنچا تو مجھے افسوس رہے گا، توجہ رکھیے گا۔ کہو عیسیٰ سے کہ عیسیٰ تم تو نبی ہو، تم تو رسول ہو، میرے 12ویں کو نماز پڑھاؤ۔ نہیں پڑھا سکتے نا بھائی، یہی تو کہتے ہیں ملا علی قاری، ارے جن کے 12ویں کو نبی نماز نہ پڑھا سکے، پہلے کو الٹا سیدھا صحابی کیا نماز پڑھا۔ اما ابنتی فاطمہ فإنها سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین وہی نور عینی وہی ثمرۃ فؤادی وہی روح التی بین جنبی اذا قامت بین محرابها بین ید اللہ، اذا قامت فی محرابها بین ید اللہ عز وجل یظہر نورها لأہل السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض۔ اللہ کے رسول نے، بس آدھی پڑھوں گا اس لیے کہ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اما ابنتی فاطمہ، اب رہا میری بیٹی فاطمہ کا حال، اب رہا میری بیٹی فاطمہ کا حال۔ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں یہ بات، آپ سمجھ رہے ہیں یہ لینگویج کیا کہہ رہا ہے راوی؟ کہ نبی نے کہا، کیا کہا نبی نے؟ کہ اب رہا میری بیٹی فاطمہ کا حال۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلے نبی نے کوئی اور حال بھی بیان کیا تھا، راوی نے کٹ کر دیا اس لیے کہ حال اتنا بے حال تھا کہ بیان کرنے لائق نہیں تھا، لہذا حدیث آدھی بیان کی۔ کیا کہ اب رہا میری بیٹی فاطمہ کا حال۔ نبی نے کیا کہا؟ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، فاطمہ عالمین کی سب عورتوں کی سردار ہے، چاہے پہلے والی ہو یا بعد والی ہو، چاہے پہلے والی ہو یا بعد والی ہو، یا گھر والی ہو یا بعد والی ہو، فاطمہ سب عورتوں کی سردار ہے، سردار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ عالمین کی سب عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ سردار ہے، یہ کس کی؟ سب کی، سب میں سب آ گئے۔ فاطمہ سب کی سردار ہے، فاطمہ حوا کی سردار ہے، فاطمہ ہاجرہ کی سردار ہے، فاطمہ سارہ کی سردار ہے، فاطمہ آسیہ کی سردار ہے، فاطمہ مادر موسیٰ کی سردار ہے، فاطمہ حضرت مریم کی سردار ہے، فاطمہ کلثوم کی سردار ہے، فاطمہ خدیجہ کی سردار ہے، فاطمہ رباب کی سردار ہے، فاطمہ فضہ کی سردار ہے۔ نبی نے سردار کہا، سردار۔ نبی نے یہ نہیں کہا فاطمہ مومنین کی ماں ہے، نہیں، سردار ہے، سردار۔ ماں بننے کے لیے کردار ضروری نہیں ہے، سردار بننے کے لیے کردار ضروری ہے۔ یا رسول اللہ، اگر ماں بھی کہہ دو کا خبردار، اگر ماں ہی کہنا پڑا تو یہ نہیں کہوں گا مومنوں
فاطمہ سردار ہے. بی بی آپ کی بلندیوں کو کوئی چھو نہیں سکتا. آپ مریم جیسی صدیقہ کی سردار ہیں. آپ کی رفتوں کو کوئی پا نہیں سکتا. بلقیس جیسی عاقلہ کی سردار ہیں. آپ کی عظمتوں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. خدیجہ جیسی سقیہ کی سردار ہیں. زینب جیسی صابرہ و شجاع خاتون کی سردار ہیں. اولین کی بھی سردار ہیں, آخرین کی بھی سردار ہیں. ہے نور عینی, فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے. نبی نے فرمایا فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے. نور. عزیزان گرامی, آنکھوں کس کی آنکھوں کا نور ہے؟ محمد کی آنکھوں کا نور. مجھے کہنے دیجئے, آنکھ نبی کی ہے, نور فاطمہ ہے. آنکھ نبی کی ہے, بینائی فاطمہ ہے. آنکھ نبی کی ہے, نظر فاطمہ ہے. آنکھ نبی کی ہے, روشنی فاطمہ ہے. آنکھ نبی کی ہے, منزل دکھانے والی فاطمہ ہے. بغیر آنکھ کے آدمی منزل تک نہیں جا سکتا. بغیر آنکھ کے آدمی دو قدم نہیں چل سکتا. تو کہنے دیجئے, ارے جس کے بغیر رسالت نہ چل سکے, اس کے بغیر صحابیت کیا چلے گی؟ کوئی ایسا نہ آخرین میں کوئی ایسا. میں نے آپ سے شروع میں دو باتیں عرض کی تھی. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ کی شادی اللہ نے کی. فاطمہ کی شادی علی سے اللہ نے کی. کیا یہ قرآن میں نہیں لکھا کہ سنت الہی نہیں بدلتی؟ سنت الہی نہیں بدلتی. سنت الہی ہے شادی ہو تو بیٹا ہو. تو عزیزان گرامی مگر ایک جگہ بدلی. کہاں؟ نکاح سنت ہے کہ نہیں, مگر ایک جگہ بغیر نکاح کے بیٹا. کہاں؟ مریم کے. عزیزان گرامی مریم کا نکاح نہیں ہوا, فاطمہ کا ہوا, اللہ نے کیا. مریم کا نہیں ہوا, بیٹا ہوا, کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ ایک کی اولاد نکاح کے بعد, اور مریم کی شادی نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا سمجھا نہیں؟ مریم بھی معصومہ ہے اور فاطمہ بھی صدیقہ اور معصومہ ہے. کیا کہا نبی نے؟ حدیث ملاؤ جلدی جلدی آپس میں. یعنی تیری فضیلت ہے کہ تجھے ایسی زوجہ ملی, ایسی زوجہ کسی کو نہیں ملی. تو مجھے کہنے دو, مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کسی نبی سے کر دے, کسی امام سے کر دے, کسی پیغمبر سے کر دے, نہیں ہوئی شادی. بیٹا ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ علی کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی. کیوں؟ علی کی فضیلت ہے کہ فاطمہ جیسی زوجہ ملی ہے. اگر مریم کی شادی اللہ نے کسی پیغمبر سے بھی کر دی, وہ کھڑا ہو کے قیامت میں کہے گا ایک فضیلت میں علی کے برابر ہوں. میری زوجہ بھی معصومہ, علی کی زوجہ بھی معصومہ. اللہ کو علی کی برابری برداشت نہیں, مریم کو گوایا رکھا. علی کی برابری برداشت نہیں ہے. ارے جب اللہ نبیوں میں علی جیسا برداشت نہ کرے, ہم بازاروں باپ کے بیٹوں کو حیدر جیسا عجیب و غریب شان فاطمہ کی ہے. ہے روح اللتی ہے ثمرۃ فؤادی, فاطمہ میرا میوہ دل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ میرا میوہ دل ہے. دل کا میوہ ہے, میرے دل کا میوہ فاطمہ. عزیزان گرامی, نبی کے دل کا میوہ فاطمہ. آغا زین پور کی ویزا ہماری بہت باہر میں لگی, جب آدھی دنیا گھوم لیے, اب زین پور کی ویزا آپ نے لگائی ہے تو سن لیجئے 2-4 منٹ اور. کیا ہے یا ثمرۃ فؤادی, فاطمہ میرے دل کا میوہ ہے. میوہ میرے دل کا پھل ہے.
کس کے دل کا پھل ہے فاطمہ؟ کون سا دل ہے محمد کا؟ جس پہ قرآن اترا، جس پہ روح القدس آیا۔ محمد کے دل میں ریاکاری نہیں، محمد کے دل میں دو رنگی نہیں، محمد کے دل میں نفاق نہیں، محمد کے دل میں دو چہرگی نہیں، محمد کے دل میں کیا ہے؟ محمد کے دل میں علم ما کان و ما یکون ہے، محمد کے دل میں گزشتہ و آئندہ کے حالات ہیں، محمد کے دل میں صفات توحید ہیں، محمد کے دل میں قرآن ہے، محمد کے دل میں زبور ہے، محمد کے دل میں انجیل ہے، محمد کے دل میں توریت ہے، محمد کے دل میں صحیفہ آدم ہے، محمد کے دل میں صحیفہ ابراہیم ہے، محمد کے دل میں صحیفہ پیغمبران ہے۔ ایسے دل پہ جو درخت ہوئے وہ معصوم ہوتا ہے، اور جو اس پہ پھل لگے وہ فاطمہ زہرا کہلاتی ہے۔ وحیل ہو راول انسیہ، فاطمہ انسانوں میں حور ہے، حور۔ فاطمہ انسانوں میں حور ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، عجب بات ہے خدا کی قسم، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ بھائی میں اسے بچپن سے سنتا ہوں، اس لقب کو جیسے ہمارے بچے سننے، میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ فاطمہ کو نبی نے حور کیوں کہا؟ فاطمہ انسانوں میں حورا ہے، کیوں کہا؟ حور رہتی ہے جنت میں، حور رہتی ہے جنت میں، اور عبادت الہی انجام دیتی ہے۔ حدیثوں میں عبادت الہی انجام دیتی ہے، تو شوق میں تو نہیں کرے گی، لالچ تو نہیں ہوگا جنت کا، جنت کا لالچ تو نہیں، میں جب رہی جنت میں رہی ہے۔ اچھا دوزخ کا خوف بھی نہیں ہے، پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے، تو نہ تو خوف دوزخ ہے نہ شوق جنت ہے۔ ایسی عبادت حور کی ہے، کمپلیٹلی آزاد، خوف دوزخ سے بھی آزاد، شوق جنت لالچ سے ہرس جنت سے بھی آزاد، نہ اس کا خوف نہ اس کا شوق، بلکہ کیوں؟ عبادت، چونکہ اللہ لائق عبادت ہے، اس لیے عبادت ہے نا۔ دو تین حدیثیں ملا کے پڑھو، کھوئے گا نہیں، حل کرنا چاہ رہا ہوں ایک مسئلہ، تو لہذا اس لیے حور نے آزادی سے عبادت انجام دی۔ آج سمجھ میں آیا علی نے کیا کہا؟ اللہ تیری عبادت نہ جنت کے خوف میں ہے، شوق میں ہے، نہ دوزخ کے خوف میں ہے، لائق عبادت پایا، اس لیے میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ یعنی یہ بھی آزاد، وہ حور بھی آزاد، فاطمہ بھی آزاد۔ آج پتہ چلا نبی نے کیوں کہا اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کفن نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کفن نہ ہوتا۔ علماء نے ایک مثال لکھی ہے، وہی سن لیجئے۔ کف کسے کہتے ہیں؟ کف کہتے ہیں برابر کو، یہ دو انگلیاں کف نہیں ہے، یہ کفو نہیں ہے ایک دوسرے کا، یہ کفو ہے بس، اس سے آسان نہیں ہے میرے پاس، یہ کفو نہیں ہے، یہ کفو ہے، علی و فاطمہ کفو ہے۔ تو مجھے کہنے دو کون علی؟ کون علی؟ دعوت المبشرہ انجام دینے والا علی، رسالت کا شاہد اول علی، نبی کو پتھروں سے بچانے والا علی، کس طرح ہجرت میں لیٹنے والا علی، مولود کعبہ علی، مرحب کو مارے علی، اندر کو واصل جہنم کرے علی، خیمہ کو اکھاڑے علی، فاتح بدر علی، فاتح خندق علی، فاتح حنین علی، یوم دار حکمت علی، باب مدینہ علم علی، قرین قرآن علی، شہر علم کا دروازہ علی، جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلا وہ علی، امت میں اولا علی، میں خود تو مولا علی، دنیا آخرت میں محمد کا بھائی علی۔ جب اتنے رتبوں پہ آئے محمد کہتے ہیں فاطمہ کے برابر ہے۔ فاطمہ کا کفو ہے، اچھا فاطمہ کا کفو علی،
واجب الاطاعت ہیں فاطمہ کے لیے، امام ہیں فاطمہ کے بھی، علی حجت ہیں فاطمہ پہ بھی. اس اینگل سے نہ سوچئے گا، یہ نہ سوچئے گا کہ جواب زہرا ہیں علی. نہیں، ابو الائمہ ہیں علی، سب سے افضل ہیں علی، رسول کے بعد 14 میں سب سے بہتر ہے علی. مگر نبی نے کیا کہا؟ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، فاطمہ سے کوئی برابری نہ کر پاتا. کیسے کہوں؟ وہ کفوان احد ہے، اس کا کوئی کف نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ارے یہ تو علی تھے جو فاطمہ کو کفو مل گیا، ورنہ کیسے وہ بے کفو رہا؟ فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. کس قدر بے نیاز ہے کہ فاطمہ انسانوں میں حور، فاطمہ انسانوں میں حور. ایسی بے نیاز فاطمہ، ایسی بے نیاز فاطمہ، اور ایسا بے نیاز دربار سے خالی پلٹا ہے. کمر جھک گئی، عصا لے کے چلنے لگی بنت رسول. سنی شیعہ کی بات نہیں ہے یہ، امتی کو پتا ہونا چاہیے محمد کی اکلوتی بیٹی دنیا سے کیسے ہے. ابھی آنکھ بند ہوئے چند دن گزرے تھے کہ لوگوں نے دیکھا مدینے میں گھڑ سوار ہاتھوں میں نیزے لیے دوڑے چلے گا. ابن ابی کعب کا بیان ہے، جب میں نے دیکھا تو ایک شخص سے پوچھا ارے کیا مدینے میں کوئی جنگ چھڑ گئی ہے نبی کے جاتے ہی جو لوگ نیزے لے کے دوڑ رہے ہیں؟ تو سامنے والے نے جواب دیا جنگ نہیں ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کہ فاطمہ کا دروازہ جلایا ہوا، فاطمہ کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا. علامہ مجلسی نے 4000 تک کی روایتیں لکھی ہیں. 4000 تک لوگ فاطمہ کے دروازے پہ آئے اور دروازے پہ آ کے آواز دی علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. فاطمہ نے کہا اس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے. سامنے والے نے جواب دیا بہن ہوا کرے، ہم بچوں سمیت گھر کو جلا دیں گے. دروازے میں آگ لگائی گئی. ایک فاطمہ ہے جو روک رہی ہے، اکیلی روکنے والی سینکڑوں گھر گرانے والے. کسی نے آخرکار جلتے ہوئے دروازے پر ایک لات ماری، دروازہ فاطمہ پہ گرا. ایک فضا فضائے مدینہ میں گونجا، ارے فضا، ارے میرا محسن شہید ہو گیا، میرا بچہ مارا گیا. فاطمہ کو ہوش آئی، جیسے نشیب میں پانی آتا ہے. حسین دوڑ کے گھر میں آ رہے، اماں بابا کو بچائیے. بابا کہاں ہیں؟ ابو الحسن کہاں ہیں؟ فضا نے کہا بی بی ان کے گلے میں ظالم رسی ڈال کے لے گئے. باپ نے غم فاطمہ بھول گئی. ایک ہاتھ فضا کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ حسن کے کندھے پہ رکھا اور علی کو بچانے کے لیے گھر سے نکل پڑی. فارسی شاعر نے کیا خوب کہا، آپ ان میں تھے تو جلوس میں نوحہ سنا تھا، اس کے کچھ شعر یاد ہے، ایک سن لیجیے. کیا ہے؟ دنبال حیدر بی دبیر خواہ سینے شری چکیر. ارے فاطمہ علی کے پیچھے دوڑ رہی تھی، خون کا فوارہ سینے سے گر رہا تھا اور آواز دیتی جاتی تھی خلو ابو الحسن، ابو
علی کی کیفیت سمجھیے کیا ہے. مجھے دیکھتے رہو میرے بھائیوں، روتے رہو. ابھی 2-4 منٹ مصحف پڑھوں گا. سنیے، شہادت کا دن ہے، روئیے. ارے فاطمہ کی مصیبت پہ نہ روئیے گا تو کب روئیے گا؟ روایت میں ہے علی گردن جھکائے بیٹھے ہیں، گلے میں رسی ہے، گردن کے اوپر تلوار رکھی ہے. کنکھیوں سے فاطمہ کو دیکھا کہ ہاتھ اٹھا رہی ہے. کہ سلمان دوڑ کے بی بی کو روکو، فاطمہ پر دعا نہ کرنا، دنیا تباہ ہو جائے گی. سلمان قریب آئے، بنت رسول پر دعا نہ کرنا. عجب فکر کا سلمان، ارے یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں. کسروا لنی فصبرت، قتلوا ولدی فصبرت، غصبوا حقی فصبرت. ارے انہوں نے باؤں چھینا، میں نے صبر کر لیا. انہوں نے پسلیاں توڑی، میں نے صبر کر لیا. انہوں نے بچہ مارا، میں نے صبر کر لیا. ارے علی کو دیکھ کے صبر نہیں ہوتا. یہ میرے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں. ارے میری زینب رو رہی ہے، میرا حسین منہ بھیگ رہا ہے. اماں بابا، اماں بابا. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ کسی کو نہ لائے سوائے میں آل محمد کے. علی آزاد ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں فاطمہ چلی گئی؟ نہیں، ایسے لکھا ہے کہ ہاتھوں کو ایسے پھیلایا اور علی کی طرف دوڑی اور یہ کہتی ہوئی چلی، روحی لروح کر فدا یا علی، نفسی لنفس کر بقا یا علی. میری روح آپ پہ قربان یا علی، میری جان آپ پہ قربان یا علی. ٹھہر ٹھہر کے گریا کرتے رہیے. مجھے داد اتنی پسند رہی ہے، گریا بہت پسند ہے. خدا کی قسم روئیے گا. روایت میں ہے کہ علی کا بازو پکڑا لے کے رسول کی قبر میں آئی اور کہا بابا ابھی تو کفن بھی پہنا نہیں ہوا. بابا ارے میرا گھر جلا دیا، میرا بچہ مار دیا، میرا باغ چھین لیا. اور اس کے بعد ایک مرثیہ کہا، کیا کہا؟ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ بسرنا لیانیا. اے بابا، آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی، ارے روزن روشن میں پڑتی، تاریخ راتوں میں بدل جاتے. بابا جزاکم اللہ خیر الجزا. فاطمہ کو لے کے علی گھر آئے. دن ہے تو رونا ہے، رات ہے تو فاطمہ کو رونا ہے. ایک دن علی نے دیکھا فاطمہ سویرے سے اٹھی ہوئی ہیں، بچوں کے کپڑے دھو رہی ہیں، بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں. بنت رسول آج طبیعت بحال معلوم ہوتی ہے. روکے کا علی طبیعت تو بہت ناساز ہے، پھر یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ یا علی آج فاطمہ جا رہی ہے. یا علی آج فاطمہ جا رہی ہے. رات بابا کو خواب میں دیکھا، کہہ رہے تھے فاطمہ میں تجھے لینے آیا ہوں. فاطمہ کل تو میرے پاس ہوگی. فاطمہ علی کو حجرے میں لے گئی، وصیتیں شروع کی. یا علی کفنی باللہ، دفنی
ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن دو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا ہاں میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے